امریکہ نے اگر اب ایران سے جنگ دوبارہ چھیڑی تو اسے ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ ایسے جگہوں پہ اس کے وار ہوں گے کہ وہ سوچ بھی نہیں پائے گا، ان بیسس پر، ان جگہوں پر جو اس نے کبھی سوچے بھی نہیں تھے۔ اور یہ بات کوئی اور نہیں کہہ رہا، ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالباف کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کچھ ایران کی طرف سے امریکہ کے لیے کچھ ایسے سرپرائزز تیار کیے ہیں جو اس کو چونکا دیں گے اور لرزا دیں گے۔ میرا نام اظہر علی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات، اور آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ایران نے کون سے نئے سرپرائزز تیار کیے ہیں کہ اگر دوبارہ امریکہ جنگ چھیڑتا ہے تو ایران اس کو کیسے حیران کر دے گا۔ باقر غالباف نے کہا ہے کہ ہم نے کچھ سرپرائزز تیار کیے ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ ہماری انگلی ٹریگر پر ہے اور ہم کچھ ایسا کرنے چلے جائیں گے کہ جس کے بعد امریکہ حیران ہو جائے گا۔ اب امریکہ کیسے حیران ہو جائے گا اور ایران نے اس کے لیے کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے جو دنیا میں جو لوگ اس جنگ کو بہت ہی باریک بینی سے دیکھ رہے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے کچھ ایسی غلطیاں کی ہیں جس کا خمیازہ وہ آج تک بھگت رہا ہے۔ خاص طور پہ بہت سارے انٹرسیپٹرز کو ایک ساتھ چلا دینا، میزائل کو، دفاعی نظام سے جو جڑے ہوئے میزائل تھے انہیں بہت ہی بے دریغ استعمال کیا گیا، اس حد تک کہ اس کی پروڈکشن ہی ختم ہو گئی ہے اب امریکہ کے اندر، اور وہ 6 مہینے بعد کی ڈیٹس مل رہی ہیں کہ وہاں سے اس کے انٹرسیپٹرز یعنی میزائل پہنچیں گے، اور جب وہ پہنچیں گے تو وہ اپنی لاگت کے حساب سے $15 ملین اور $30 ملین کے ہوں گے، بہت ہی مہنگے ہوں گے، جس کے جواب میں ایران بہت ہی پریسائز، چھوٹے اور سستے حملے کرتا ہے، $20 ہزار کے کئی حملے کر دیتا ہے، اور اس پہ $1 ارب کے میزائل خرچ ہو جاتے ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ دوسری طرف امریکہ جو ایران ہے اس کا بہت زیادہ کوئی نقصان مالی طور پہ نہیں ہوا، اور اس کے ڈرون $20-30 ہزار کے تھے، اور وہ جب ایک سوارم کی صورت میں آئے، ایک جھنڈ کی صورت میں آئے تو انہوں نے جہاں بھی آئے انہیں تباہ کر دیا اور ان کے سارے میزائل بھی ضائع کر دیے۔ اب ایران کی فوج جو کہہ رہی ہے، اس کے کمانڈر بتا رہے ہیں کہ ہم ڈیٹ کے ساتھ میزائل ماریں گے، یعنی ہم جو میزائل ماریں گے جب وہ تباہ ہو جائے گا تو اس کے جو بھی شیل ہوگا اس پہ آپ لکھی ہوئی ڈیٹ دیکھیں گے کہ اس پہ آئے گی اپریل اور مئی کی ڈیٹس، یعنی ہم تازہ ہتھیاروں سے بھی ماریں گے آپ کو، اور کچھ نئے میزائل بھی استعمال کریں گے، اور نئے میزائل جو ہیں وہ زیادہ تیز رفتار ہیں، زیادہ ایکوریسی کے ساتھ ہیں، زیادہ پریسیجن کے ساتھ وار کریں گے، اور تیز بھی بہت ہیں، یعنی وہ بہت ہی تیزی سے اپنے ہدف کی طرف جھپٹتے ہیں اور اس کو تباہ کر دیتے ہیں۔ تو کچھ نئے میزائلز کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے کہ ایران شاید اس کو سامنے لائے گا اور نئے اہداف کو بھی نشانہ بنائے گا۔ نئے اہداف کی طرف کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ بہت سارے ایسی لوکیشنز تھیں جنہیں ایران نے پچھلی دفعہ چھوڑ دیا تھا اور کچھ کو اپنی دھمکیوں میں رکھا تھا، بتایا تھا کہ اگر فلاں کام نہیں ہوا، حملے نہیں روکے یا ایسا کچھ نہیں کیا تو ہم اس جگہوں کو نشانہ بنائیں گے۔ اس میں ایک ڈیٹا سینٹر بھی تھا، میں نے بتایا تھا 1 گیگا واٹ کا ڈیٹا سینٹر ہے ابو دھابی کے اندر، عین ممکن ہے کہ اس کو نشانہ بنایا جائے۔ یہ بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے، $30 ارب کا یہ ایک پورا ایک فیسلٹی ہے جو اے آئی سے جڑی ہوئی ہے، اور اگر اس پہ کوئی نشانہ لگایا جاتا ہے $30 ارب تو برباد ہوں گے۔ اے آئی کا جو مستقبل ہے پورے خطے کے اندر وہ بھی کئی سال پیچھے چلا جائے گا، اور اس میں اب دوبارہ انویسٹمنٹ آنے کا بھی کوئی بہت جلدی امکان نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ابھی ڈی سیلینیشن پلانٹس ایران کے ہدف پہ تھے پورے خطے کے، یعنی جو پانی صاف کر کے دینے والے پلانٹ تھے، سمندر کا پانی صاف کرتے تھے، کھارے پانی کو میٹھے پانی میں تبدیل کرتے تھے، اور وہاں پہ جو خلیجی ممالک ہیں وہاں پہ 90% تک ان پر ڈپینڈنسی ہے لوگوں کی، تو کروڑوں لوگ ایسے ہیں پورے خطے کے اندر جو اس پانی کو استعمال کرتے ہیں، پیتے ہیں، ان کی زندگی ہے یہ۔ اگر ان پلانٹس کو نشانہ بنایا جاتا ہے ایران کی جانب سے تو وہ ایک ناقابل تلافی نقصان ہوگا، ان کو فوراً اس کی تعمیر نہیں کی جا سکتی، پیسے کے ساتھ ساتھ وسائل کی بھی ضرورت ہے، وقت کی بھی ضرورت ہے، اور جب تک وہ تعمیر نہیں ہوں گے تب تک لوگ سمندر کا کھارا پانی تو نہیں پی سکتے، اس لیے ان پلانٹس کو ایران نے جان بوجھ کے نشانہ نہیں بنایا تھا، کیونکہ ان سے ایک ایسا انسانی بحران جنم لیتا جس کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا تھا کسی طرح سے بھی، اتنی بڑی مقدار میں پانی کسی بھی جگہ ٹرانسپورٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایک ایئر بیسز کی لوکیشنز بھی تھیں، بہت ساری ملٹری بیسز کی لوکیشنز تھیں جن پر ایران نے حملے کیے تھے، لیکن ان کے ایک حصے پہ حملے کیے تھے اور اس کو تباہ کیا تھا۔ اگر امریکی بیسز جو اس پورے مشرق وسطیٰ میں ہیں ان کو نشانہ بنانا شروع کیا ایران نے تو وہ حیران کرے گا،
اور جو نقصان ہے امریکی فوج کو جو اب تک بھی اربوں ڈالر کا ہو چکا ہے، اور ان کی بیسز کے نقصانات کی تفصیل تو ابھی بھی سامنے نہیں آئی ہیں۔ اگر ان بیسز کو مزید نشانہ بنایا جاتا ہے، مزید نقصان پہنچایا جاتا ہے، تو وہ نقصان بے انتہا زیادہ ہوگا اور کئی ارب ڈالر مزید اس میں ایڈ ہو جائیں گے جو پچھلے کئی ارب ڈالر کا جن پر نقصان ہو چکا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم تھوڑا سا شفٹ کریں اور دیکھیں کہ اسرائیل میں کیا صورتحال ہے، تو اسرائیل میں بہت سے اہداف ایسے تھے جن کو ایران نے اپنی نشانے پر رکھا تھا لیکن ان کو اڑایا نہیں تھا۔ وہ ملٹری بیسز، وہ فوجی بیسز، وہ کمپاؤنڈز تھے، وہ بہت ساری انرجی کی سائٹس تھیں، انفراسٹرکچر تھے بہت سارے جن کو نشانہ بنایا جا سکتا تھا، جس سے پورے شہری انفراسٹرکچر کے بخیے ادھیڑے جا سکتے تھے۔ ایران نے لمیٹڈ اٹیکس تو کیے تھے لیکن ایران نے ایک بڑے پیمانے پہ وہاں پہ حملے لانچ نہیں کیے تھے جو شہری تنصیبات پہ ہوں، شہری انفراسٹرکچر پہ ہوں۔ اس بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران نے پر اگر اسرائیل کی طرف سے کوئی حملہ ہوتا ہے اور جنگ دوبارہ چھڑی جاتی ہے، ایران پہ مسلط کی جاتی ہے، سیز فائر نہیں مؤثر رہتا، تو ایران جو ہے وہ اسرائیل پر جو حملے کرے گا وہ ان کے شہری انفراسٹرکچر پہ بھی کرے گا، انرجی انفراسٹرکچر پہ بھی کرے گا، فوجی انفراسٹرکچر پہ بھی کرے گا، اور ان کی فضائیہ کو ایک بار پھر ناقابل تلافی نقصان پہنچائے گا، جو اس نے نیوتم ایئر بیس سے پہنچایا، جو اس نے رمون ایئر بیس سے پہنچایا، اور ایک رات میں آدھے گھنٹے میں 4 ارب ڈالر کے طیارے F-35 40 جن کی تعداد تھی ان کو ایک ہی پھونک میں اڑا کے رکھ دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ اور مشرق وسطیٰ پہ جو فارورڈ اٹیک کی کیپیسٹی تھی اسرائیل کی وہ کئی دہائیوں کے لیے سمٹ گئی اور سمیٹ دی گئی۔ اسی کے ساتھ ساتھ امریکہ کے بہت سارے ایسے اہداف ہیں جو اسی خطے کے اندر موجود ہیں جن کو ایران نے اس سے پہلے نشانہ نہیں بنایا تھا، اور اب توقع ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی جنگ ہوتی ہے تو ان کو نشانہ بنایا جائے گا۔ اسی طرح اگر ہم آ جائیں اب سمندر کی طرف کہ نیوی کا کیا معاملات ہیں، تو امریکہ کی جو نیوی ہے وہ اس بات کو انشور کر رہی ہے امریکی بحریہ کہ وہ خلیج فارس میں زیادہ آگے نہ آئیں، آبنائے ہرمز کے قریب نہ آئیں۔ جو بھی انہوں نے ناکہ بندی کی ہوئی ہے اس حد تک رہنے کے لیے، وہ جو دور سے کی ہوئی ہے جو عملاً غیر مؤثر ہے، اس کو وہ وہیں تک محدود رہیں اور قریب نہ آئیں، کیونکہ انہیں اندازہ ہے کہ ایران نے کیا تیاری کی ہوئی ہے ان کو تباہ کرنے کے لیے۔ ایران نے جو زمین کی تہہ ہے اس میں تو اس نے تیاری کی ہوئی ہے، لیکن اس نے سمندر کے اندر بھی اس کی تہہ میں ایک قیامت چھپا کے رکھی ہے، سی بیڈ پہ میزائلز لگا کے رکھے ہیں، ان میزائلز کا تجربہ بھی کیا ہے، اور ان میزائلز کو جب انہوں نے تجربہ کیا تو انہوں نے اپنے اہداف کو بہت ہی ٹھیک ٹھیک نشانہ لگایا اور تباہ کر دیا۔ اگر سمندر کے تہہ کے نیچے سے نکلنے والے میزائلز نے امریکی بحریہ پہ حملہ کیا تو امریکی بحریہ کے بہت سے قیمتی جہاز تھوڑے سے بھی تباہ ہو گئے تو اس کی تباہی کو مکمل تباہی ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد یہ جہاز عملی طور پر جنگ لڑنے کے قابل نہیں رہتے، ان کو واپس بلانا پڑتا ہے، ان کی مرمت کرانی پڑتی ہے۔ تو ایران نے ان تمام بڑے جہازوں کو جو اس کے لیے خطرہ ہیں، جو آبنائے ہرمز کے قریب آ کے جنگ لڑ سکتے ہیں، ان کو نشانے پہ رکھا ہوا ہے، سیٹلائٹ امیجز کے ذریعے بھی رکھا ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ ڈرونز اور کچھ میزائل ایسے تیار کیے ہوئے ہیں جو بالکل سطح آب پر چلتے ہیں وہ میزائل، اور وہ میزائل جب اٹھنے کے بعد سامنے آتے ہیں تو ریڈار میں جب وہ اچانک سامنے آتے ہیں تو ان کو روکا نہیں جا سکتا، ان کو تباہ نہیں کیا جا سکتا، اور وہ اپنے نشانے پر لگتے ہیں اور اسے تباہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جو ایران نے آبنائے ہرمز کے قریب اور خلیج فارس میں کچھ بارودی سرنگیں بھی بچھائی ہیں، اور وہ ایسی بارودی سرنگیں ہیں جو صرف تیرتی نہیں ہیں بلکہ اپنے دشمن کو دیکھنے کے بعد جب انہیں بتایا جاتا ہے تو وہ ایک موٹر سے ان میں آن ہو جاتی ہے اور وہ تیزی سے آگے بڑھتی ہیں اور تیزی سے تیرتی بھی جاتی ہیں اور جا کے اپنے ہدف سے ٹکرا کر اپنے آپ کو تباہ کر لیتی ہیں، جس کے نتیجے میں ہدف بھی مکمل طور پر تباہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ امریکی جہاز ہیں، امریکہ کی آبدوزیں ہیں، تو ان کو بہت زیادہ خطرہ ہے ان بارودی سرنگوں سے جو تیر رہی ہیں خلیج فارس میں آبنائے ہرمز کے قریب۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو آبنائے ہرمز کے قریب سمندر کی تہہ میں جو میزائل لگائے ہوئے ہیں، جو جدید میزائل ہیں، جو 100 میٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے نکلتے ہیں سمندر کا سینہ چاک کر کے اور اپنے ہدف کی طرف بڑھتے ہیں، اس کو نشانہ بناتے ہیں، وہ میزائل بھی اس وقت امریکہ کے لیے بہت بڑا خطرہ ہیں۔ جو جی پی ایس جیمنگ ہے جو جہازوں کو اندھا کر دیتی ہے، وہ بھی ایران نے اس کا بھی کامیاب تجربہ کیا ہے، پچھلے کچھ دنوں کے اندر کیا ہے۔ پچھلے 1 مہینے سے امریکی بحریہ جو اب تک آبنائے ہرمز کے قریب نہیں آ پا رہی، اس کی بھی ایک وجہ یہ ہے کہ ایران نے ایک سرپرائز دیا تھا، الیکٹرانک وارفیئر کے حوالے سے دیا تھا، اور اس نے ان کی جی پی ایس کو اور تمام نیویگیشن سسٹم کو جیم کر دیا تھا، جس کے بعد امریکی جو بحری جہاز ہیں وہ اندھے ہو گئے تھے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرف جائیں، جس کے بعد وہ پیچھے
پیچھے ہٹنا شروع ہوئے اور انہوں نے اپنی نقل و حرکت محدود کر دی۔ تو ایران نے بہت سے ایسے سرپرائزز تیار کیے ہوئے ہیں جو نہ صرف فضا میں ہیں، جو امریکی طیاروں کو باندھ کے رکھتے ہیں انفراریڈ سسٹمز کے ذریعے، اور F-35 اور F-15 جو فائٹر جیٹس ہیں جن کو تباہ کر کے گرایا ایران نے، وہ صرف اپنے انفراریڈ سسٹم کی وجہ سے گرایا، کیونکہ وہ طیارے اس لیے اسپیشلی اسٹیلتھ طیارے تھے، تو وہ اس ٹیکنالوجی پہ بنے تھے، اسٹیلتھ ٹیکنالوجی پہ، اور ان کو ریڈار سے پکڑا نہیں جا سکتا تھا۔ تو ان کے لیے ایران نے انفراریڈ سسٹمز کو یوز کیا، اور اس کے بعد جب وہ ہیٹ کو جا کے انہوں نے پکڑا، جہاز سے نکلنے والی ہیٹ کے ذریعے اس کو جا کے ٹارگٹ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے ایک اسپیشلائز میزائل کے ذریعے اس کو تباہ کر دیا۔ تو امریکہ کے طیارے بھی اب ایران کی فضاؤں میں آسانی سے اڑ نہیں سکتے، حملہ آور نہیں ہو سکتے، اور ان کی جو فضائی صلاحیت ہے حملہ کرنے کی امریکہ کی، وہ بھی ایران نے ختم کر دی ہے۔ اسی طرح ایران پر زمینی حملہ بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ایران نے اصفہان کی زمین پر قدم رکھنے والے امریکی فوجیوں کو اور ان کے طیاروں کا قبرستان بنا کر یہ بات ثابت کر دی ہے کہ جب بھی یہاں قدم رکھو گے $1 ارب کے طیارے، $800 ملین کے طیارے تباہ کر کے جاؤ گے، اور اپنے فوجیوں کو بھی واپس نہیں لے جا سکو گے، اور ساتھ ساتھ جو یورینیم چرانے تم یہاں آئے تھے وہ بھی تم نہیں چرا پاؤ گے۔ تو امریکہ زمینی حملہ بھی نہیں کر سکتا، فضائی حملہ بھی نہیں کر سکتا، اور سمندروں میں بھی بہت محدود ہو چکا ہے، اور یہ تمام وہ سرپرائزز تھے جو ایران نے اب تک اس کو دیے تھے۔ تو اب جب ایران یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے ایک نئی جنگ کے لیے نئے سرپرائزز تیار کیے ہیں امریکہ کے لیے، تو اس بات کو بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے، اور لے رہی ہے۔ اور اب آنے والے دنوں کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا امریکہ نے جنگ کے نام پر اور کوئی نئی جنگ مسلط کی، تو ایران نئے میزائلز، نئے ڈرون، نئی ٹیکنالوجی، نئے وارفیئر، اور خاص طور پہ نئے الیکٹرانک وارفیئر سے امریکہ کو واقعی سرپرائزز دے گا اور اس کو حیران کر دے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئے خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔